الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وأصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا صدق الله مولانا العظیم۔ اور جب ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا ڈر کی آتی ہے اس کا چرچا کر بیٹھتے ہیں، اور اگر اس میں رسول اور اپنے ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے تو ضرور ان سے اس کی حقیقت جان لیتے یہ جو بعد میں کاوش کرتے ہیں، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے مگر تھوڑے۔ تو اے محبوب اللہ کی راہ میں لڑو، تم تکلیف نہ دیے جاؤ گے مگر اپنے دم کی، اور مسلمانوں کو آمادہ کرو، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی سختی روک دے، اور اللہ کی آنچ سب سے سخت تر ہے اور اس کا عذاب سب سے زبردست ہے۔ یہ دو آیات ہیں جو ابھی تلاوت ہوئی۔ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے متعلق یوں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور کیا قرآن اللہ رب العزت کی کتاب نہیں؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی دوسری کی کتاب ہوتی تو اس میں زبردست تم اختلاف دیکھتے، ایک آیت دوسرے آیت سے ٹکرا رہی ہوتی، یہاں کچھ اور معنی وہاں کچھ اور معنی ہوتا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جس کی ساری آیات پوری لا کر کے تم ٹکرا نہیں سکتے، یعنی معنی کے اعتبار سے کہیں پر بھی ایک دوسرے میں تضاد ٹکراؤ نہیں ملے گا پورے قرآن پاک میں۔ آج جو آیات بینات ہم نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی فتح اسلام کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، یعنی مسلمانوں کی جب کبھی فتح ہوتی ہے یا کبھی انہیں شکست ہوتی ہے تو ہوتا یہ تھا کہ بعد میں آ کر کے لوگ چرچے کرتے، یعنی جیسے ایک جہاد میں بدر کے میدان میں مسلمان گئے اور فتح ہو کر کے لوٹے، اور پھر احد میں گئے تو نقصان اٹھا کر کے آئے۔ پہلی جنگ جو جنگ بدر تھی اس میں بہت عظیم فتح اللہ نے عطا فرمائی، بہت عظیم فتح، جس میں صرف 14 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے، اور کافروں کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 قیدی بن کے آئے، 140 لوگوں کا نقصان، جبکہ تعداد میں وہ 1000 سے زیادہ تھے اور یہ 313 تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک روشن نشانی تھی ان کے لیے کہ اللہ ان کی مدد میں ہے۔ لیکن دوسری جو جنگ احد ہوئی اس میں پلٹ گیا مسئلہ، 70 صحابہ کی جانیں گئی جنگ احد میں، اور کافروں کا نقصان اتنا نہیں ہوا جتنا مسلمانوں کا ہوا۔ اب یہاں پر جو آیت آئی ہے آج جو میں نے تلاوت کیا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ جو فتح کی بات ہے اسے بیان کرو گے تو مسلمانوں میں اور حوصلہ پیدا ہوگا، لیکن شکست کی بات کرو گے تو لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں گے اور کافروں میں جو ہے حوصلہ پیدا ہوگا۔ تو یہی بات یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس کوئی اطمینان کی بات آئے، یعنی فتح کی بات آ جائے، اوی الخوف یا شکست کی بات آئے، تو سب آ کر کے اس کے چرچے میں لگ جاتے ہو تم لوگ،
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان معاملات میں پہلے رسول کی طرف آؤ کہ حضور کیا فرمائیں. اگر تم رسول کی طرف رجوع کرو گے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فرمائیں، یعنی اللہ کے حبیب جو فرمائیں اس پر عمل کرو گے تو تمہارے لیے بہتری ہوگی. اب یہاں پر اکابر صحابہ جو صاحب رائے ہیں ان سے بھی فرمایا گیا کہ تم رجوع کرو. مفسرین نے فرمایا اس آیت میں دلیل ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک علم تو وہ ہے جو بنص قرآن حاصل ہو، اور ایک علم وہ ہے جو قرآن و حدیث سے ملتا ہو. یعنی یہاں پر استنباط کا ایک لفظ آیا ہے قرآن پاک میں، یستنبطونہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ایسا علم عطا کیا ہے کہ وہ حالات کو دیکھ کر کے تمہیں اس کی طرف گائیڈ کریں گے. ان کی طرف رجوع کرو. رسول کی طرف آنے کا حکم دیا گیا اور اہل علم کی طرف. دو باتیں اس آیت میں آئی ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، رسول کی طرف آ جائیں تو اس کا مطلب ہوا کہ حدیث رسول. ابھی اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر آپ کے سامنے نہیں ہے تو اگر میں آپ کو کہوں حضور کے پاس چلے جاؤ تو کہاں جانا ہوگا آپ کو؟ حضور کی احادیث کی طرف. مثال کے طور پر آپ ایک نکاح کا مسئلہ لے کر کے آئے، میں نے کہا جاؤ حضور کے پاس، تو اس کا مطلب ہے آپ کو احادیث میں دیکھنا ہوگا میرا مسئلہ ہے کہ نہیں، حضور نے کیا فرمایا. اب دوسرے نمبر پر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور تم میں جو اولو الامر ہیں ان کی طرف رجوع کرو. یہ اولو الامر کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جن کی طرف رجوع کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا، اس کی مختلف توجیحات بیان کی گئیں. صحابہ کرام جو اس زمانے میں تھے ان میں جو علم والے، زیادہ علم والے صحابہ تھے، اللہ نے چھوٹی عمر کے صحابہ ان کو حکم دیا کہ تم بڑے صحابہ کے پاس جاؤ جن کے پاس علم زیادہ ہے، ان سے رجوع کرو. صحابہ کا زمانہ ختم ہونے کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، پھر ان کے بعد مجتہدین کا زمانہ آیا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور بھی دیگر. تو عوام الناس کو حکم یہ دیا گیا کہ تم میں جو بڑے عالم دین ہیں ان کی طرف رجوع کرو، اپنے مسائل کے لیے ان کی طرف جاؤ. یہ قرآن کا حکم ہے، اور یہی رسم آج تک ہمارے درمیان چلی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے تو ہم دارالافتاء جاتے ہیں اور مفتی اسلام سے فتویٰ پوچھتے ہیں. یہ لوگوں کا، ہمارا کمیونٹی کا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے. قرآن نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم اہل علم سے رجوع کرو. اب میرے عزیزو، ایک بڑی بات میں آپ کو بتا دوں، جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو ہوتے ہیں، یہ کیا ہے، کیوں ہوتے ہیں؟ یہ چار امام مشہور ہیں پوری دنیا میں. انہوں نے حدیثوں کو آسان کر کے امت کو پیش کیا. قرآن کی آیتوں سے ڈائریکٹ مسئلہ نکالنا مشکل تھا، انہوں نے مسائل نکالے اور پوری ایک کتاب بنا کر کے دی. کیا یہ تمہارے لیے جن جن معاملات میں ضرورت ہو، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، زراعت کے، تجارت کے، معاملات کے، طلاق کے، خلا کے، نکاح کے، رضاعت کے، مساہرت کے، ہر ایک کے مسائل قرآن سے اور حدیث سے انہوں نے نکالے. کون؟ یہ اماموں نے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی. گویا کہ آسان کر کے امت کو دیا. اب امت کا یہ حق بنتا ہے کہ انہی اماموں کے ان نکالے ہوئے مسائل میں سے کسی ایک کو فالو کریں. اب میں ڈائریکٹ قرآن اٹھا کر کے آپ کے پاس دوں گا تو ترجمہ تفسیر تو دور کی بات ہے، دیکھ کر کے پڑھنا صحیح نہیں آتا تو اپنی زندگی کے مسائل اس سے کیسے نکالے گا آدمی؟ کیسے نکالے گا؟ تو آپ کو فالو کرنا پڑے گا کسی ایسے کو جو قرآن سمجھ چکا ہو یا حدیث رسول سمجھ چکا ہو اور اس سے اس نے مسئلہ نکال لیا ہو، آپ اسے فالو کریں گے. اسی کا نام تقلید ہے. غیر مقلد ہمیں یہ طعنہ مارتے ہیں کہ یہ سنی لوگ رسول کو چھوڑ کر، صحابہ کو چھوڑ کر یہ اماموں کی تقلید پہ لگ جاتے ہیں. میرے عزیزو، آلریڈی وہ خود بھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں. وہ خود بھی تقلید کر رہے ہیں لیکن بلیم صرف ہمارے اوپر ہوتا ہے.
مجھے ایک بھی غیر مقلد ایسا لا کر کے دکھاؤ جو تقلید نہیں کرتا، وہ منع کرتا ہے. جیسے اہل حدیث حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اماموں کی تقلید نہیں کرتے. ان میں سے ایک بھی بندے کو میرے پاس لا کر کے بٹھاؤ اور میں پوچھتا ہوں کہ آپ تک یہ دین کے جو بھی مسائل ہیں آپ نے کہاں سے حاصل کیے، کون سی کتاب سے؟ کسی نہ کسی کتاب سے انہوں نے تفسیر کو سمجھا، قرآن کی تفسیر، کسی بھی تفسیر کو پڑھ کے ہی انہوں نے سمجھا. تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ اس مفسر کی تقلید کر رہے ہو جس نے قرآن کی تفسیر کی. آپ حدیث رسول پڑھ کر کے مجھے بتا رہے ہو کہ اس حدیث میں ایسا کہا گیا ہے. میں ان سے پوچھوں گا یہ کس محدث کی کتاب آپ نے پڑھی؟ کہیں گے امام بخاری نے لکھا ہے. تو امام بخاری کی تو تقلید کر رہے ہو آپ. آلریڈی آپ خود تقلید کر رہے ہیں، کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہیں، کرنا ہی پڑے گا آپ کو، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنہوں نے دین اخذ کیا، انہوں نے ہمیں پہنچانے کے لیے یہ ذریعے بنائے، تفسیر، حدیث، یہ تمام چیزیں. اگر ان اماموں کو چھوڑ دو گے تو ڈائریکٹ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج حاصل کر سکو گے؟ میرے عزیزو یہ بات طویل ہو جائے گی. یہاں پر میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ عوام کس کو فالو کرے. آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، 4 فقہ مشہور ہیں پوری. ایک بات یاد رکھیں، 4 عقیدے نہیں ہیں، یہ 4 عقیدے نہیں ہیں. یہ چاروں اماموں کا خدا ایک ہی ہے، رسول وہی ہے، دین وہی ہے. سکولز آف تھاٹ، سوچنے کا انداز چاروں کا الگ الگ ہے. ایک ایگزامپل میں بتا دوں، قرآن میں ایک ہی آیت آئی ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وضو کے متعلق یہ آیت ہے. وضو کرنے کے متعلق جو آیت آئی ہے اس میں کا ایک ورڈ میں پڑھ رہا ہوں خالی. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. 4 فرض ہیں وضو میں نا. اپنا چہرہ دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو، سر کا مسح کرو اور دونوں پیروں کو دھو. قرآن کی آیت ہے یہ، 4 فرض اس میں بتائیں. تو تیسرے نمبر پر جو لفظ آیا ہے حدیث قرآن کا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے سروں کا مسح کرو. قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے سر کا مسح کریں، آدھے سر کا کہ پاؤ سر کا کہ پورے سر کا. سر کا مسح کرو. اب آپ کو جب حکم دے دیا جائے، مثال کے طور پر میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو کہوں پانی لے آؤ، تو وہ پانی لے کر کے آئے گا. جیسے 4 شاگرد تھے، 4 اسٹوڈنٹ تھے، میں نے 4 سے کہا پانی لے آؤ. اس میں سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہمارا تھا، ایک شاگرد، وہ گلاس میں لے آیا، دوسرا لوٹے میں لے آیا، تیسرا بالٹی میں لے کے آیا، چوتھا برتن میں لے کے آیا. کیا انہوں نے نافرمانی کی؟ میری نافرمانی تو نہیں کی. وہ چاروں آئیں گے اور کہیں گے آپ نے صرف کہا تھا پانی لاؤ، یہ نہیں بتایا کہ کس میں لاؤ. پانی لانے میں سارے لوگوں نے ہمارے بات کو پورا کیا، گلاس والا بھی، لوٹے والا بھی، بالٹی والا بھی، برتن والا بھی لائے تو ہے پانی، حکم پر عمل کر لیا. قرآن نے کہا سروں کا مسح کرو، لیکن یہ نہیں بتایا کتنے سر کا مسح کریں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ذہن سے یہ مسئلہ نکالا کہ سر جو ہے یہاں سے لے کر گردن تک، ادھر سے لے کے ادھر تک، اس میں سے 3 بال کو بھی اگر چھو لیا تو سر پر عمل ہو گیا. تو امام شافعی نے کہا اگر کسی نے اتنا سا ٹچ بھی کر دیا مسح میں تو اس کا مسح ہو گیا، قرآن پر عمل ہو گیا. اللہ نے فرمایا سر کا مسح کرو، ٹچ بھی کر. تو شافعی مذہب میں وضو کرنے کے وقت اگر کسی نے تھوڑا سا ٹچ کر دیا اتنا مسح میں تو اس کا مسح مکمل ہو گیا، کمپلیٹ. امام مالک نے کیا سوچا؟ انہوں نے دیکھا قرآن نے کہا سر کا مسح کرو، تو انہوں نے فرمایا سر جو ہے 2 بال 3 بال کو نہیں کہتے، یہ یہاں سے لے کر گردن تک، پھر یہاں سے لے کر یہاں تک جو پورا حصہ ہے. تو انہوں نے کہا پورے سر کا مسح کرنا پڑے گا. تو انہوں نے اپنی فقہ میں فرض کر دیا ایک بال بھی چھوٹنے نہ پائے، پورا سر مسح کرو. ان کے پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، اگر ایک بال بھی چھوٹ گیا تو مسح ہی نہیں ہوا ان کے. امام شافعی نے الگ سوچا، امام مالک نے الگ سوچا.
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے دونوں کے درمیان میں. ظاہر سی بات ہے, سوچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے کچھ بھی اٹکل پچو مار دیں, ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے, کیوں سوچا آپ نے اس طرح سے. امام شافعی کے پاس اپنی دلیل ہے, امام مالک کے پاس اپنی دلیل ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کیسے کرتے تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ قرآن کو وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق حدیثیں جب پڑھی کہ آپ وضو میں مسح کیسے کرتے تھے, تو الگ الگ انداز ملے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسح کرنے کے انداز الگ الگ ملے. کبھی حضور نے پورے سر کا بھی مسح کیا ہے, پورے سر کا مسح کیا ہے. لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ایک مرتبہ آپ نے استنجا فرمایا اور ایک کچرے کا ڈھیر تھا, اس کے قریب میں وضو کرنا تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تشریف لائے, کھلی زمین تھی. حضرت مغیرہ بن شعبہ سے حدیث ہے, کہتے ہیں کہ پانی دیا گیا, حضور نے جیسا وضو تھا پورا کیا. مسح کا جو لفظ آیا ہے تو کہتے ہیں یہ جو پیشانی کی جتنی مقدار ہے, پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار میں اپنے سر کا مسح کیا. یعنی امامہ شریف پہنے ہوئے تھے تو یہ 4 انگلیاں ہیں, امامہ کو پیچھے کر دیا اس طرح سے, تو 4 انگلیوں کا جو جتنا حصہ آتا ہے یہ پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار سر کا مسح کیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ یہ کتنا ہوتا ہے سر کا 1/4 ہے, یہ کیا ہے, یہ پاؤ سر ہے. تو اسی لیے فقہ حنفی میں کہا گیا 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے, 1/4 سر کا مسح کرنا فرض, کیونکہ حضور سے یہ بھی ثابت ہے. پورے سر کا اگر فرض امام اعظم کہتے کہ پورے سر کا ہے تو پھر حضور سے یہ 1/4 سر بھی ثابت ہے, تو کیا حضور فرض چھوڑیں گے کبھی؟ تو یہ اسکولس آف تھاٹ جس کو کہتے ہیں, سوچنے کا انداز, دلیلوں کے انداز الگ الگ اماموں کے ہو گئے. یہ استنباط کرنے کے طریقے ہیں, قرآن سے اور حدیث سے مسئلے نکالنے کے طریقے ہیں. تو اب یہاں پر بات آئی, ایک امام شافعی وہ کہہ رہے ہیں 3 بال کو چھو لے تو مسح ہو گیا. انہوں نے بھی قرآن پر عمل کیا کہ نہیں؟ اللہ نے تو صرف اتنا فرمایا نا, سروں کا مسح کا. امام مالک کہہ رہے ہیں پورے سر کا مسح کرو, وہ بھی قرآن پر عمل کیے کہ نہیں؟ تیسرے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ 1/4 سر کا مسح کرو, وہ بھی قرآن پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کی مثال دی, 4 لوگ پانی لے کر کے آئے, میں نے خالی کہا پانی لاؤ, کوئی گلاس میں لایا, کوئی بالٹی میں لایا, کوئی لوٹے میں لایا, کوئی برتن میں لایا, لیکن سب لائے کہ نہیں لائے؟ حکم پر عمل ہو گیا. اسی طرح میرے عزیزو قرآن کی مطلق آیت پر یہ 4 اماموں کا عمل ہو گیا. رہ جاتے امام احمد بن حنبل, ان کا مسئلہ امام شافعی سے زیادہ ملتا جلتا ہی ہے, اس لیے زیادہ الگ سے بیان نہیں ہوتا. تو اب یہ تو مجتہدین کی بات ہوئی, یہ قرآن سے اور حدیث سے کیسے مسئلے نکالتے. ایک ایگزامپل میں نے یہ دے دیا, اور بھی کئی مسائل ہیں, ایسے کئی مسائل ہیں. ان اماموں کے مسائل نکالنے کا طریقہ, اب آپ کس کو فالو کریں گے؟ اب بات یہاں آتی, جو مجھے بتانا تھا وہ یہ, آپ کس کو فالو کریں گے؟ جیسے آج بعض غیر مقلد 4 اماموں کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جو آسان لگے, جو طبیعت میں آئے اس کو عمل کرتے چلے جانا. یعنی کبھی ان پر, کبھی ان پر, کبھی ان پر, 4 فقہ میں کبھی اس کا لے لیا, کبھی اس کا لے لیا, یہ مکس کھچڑی. اور یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اگر اس طرح سے آپ لیتے رہیں گے. اس کی ایک ایگزامپل میں بتا دیتا ہوں, اس کی ایک اور ایک ایگزامپل. ظہر کا وقت کب تک چلتا ہے, اس میں بھی اختلاف ہے. ظہر کا وقت کب تک چلتا ہے؟ آپ گھڑی دیکھتے ہوں گے, اب کے زمانے میں ہمارے بچوں کو اور سب کو گھڑی ہی بتانا پڑے گا. ٹائم بتائیے آپ فکس, شریعت میں فکس ٹائم نہیں بتائے گا. یہاں ہو سکتا ہے ظہر کا ٹائم جو ہے 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک چل رہا, ہو سکتا ہے کسی اور ملک میں 2 بجے 4 بجے دن ہی نہ نکلا ہو. تو گھڑیوں پر جو ہے ٹائم ٹیبل نہیں رکھے گئے, سورج پر رکھا گیا. سورج اور چاند سے اوقات معلوم پڑتے ہیں. ظہر کا وقت جو ہے اس کو انداز
کیسے کریں گے آپ کے کب تک باقی ہے، یہ ایک سدا بہار فارمولا ہے. گھڑی بند بھی ہو گئی تمہاری، دن نکلا ہوا ہے تو آپ معلوم کر سکتے. کھلے میدان میں آئے، ایک لکڑی آپ نے زمین پر گاڑ دی، اس طرح سے زمین پر ایک لکڑی گاڑ دی. ایک 4 انچ کی یا 6 انچ کی ایک چھوٹی سی لکڑی آپ نے لی، جتنے بھی آپ کی مرضی. اس کا سایہ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ جیسے ہی آپ کھلے میدان میں سورج جب چمک رہا ہو لکڑی گاڑیں گے تو اس کا سایہ پڑے گا. یہ دوپہر کے بعد کی بات ہے. اب دیکھیں سایہ جو ہے کتنا پڑ رہا ہے، اب وہ آپ کو ناپنا پڑے گا. میں نہیں ہوں، لکڑی لگائی، اس کے بعد سایہ یہاں تک آیا، کبھی یہاں تک آیا، کبھی یہاں. دیکھتے ہوں گے نا آپ، دوپہر کے وقت چھوٹا سایہ رہتا ہے اور کبھی بڑھتے بڑھتے لمبا بھی ہو جاتا ہے. آپ پریکٹیکلی اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ نے یہ لکڑی لگا کر کے سائے کو دیکھا اور وہاں نشان لگا دیا. اب اس لکڑی کو نکال کر کے ناپ کے دیکھیں کہ اس لکڑی کے کتنے گنا زیادہ یہ سایہ ہوا ہے. ایک سایہ اس کا اصلی سایہ ہے، یعنی 6 انچ کی لکڑی ہے تو 6 انچ کا سایہ اس کا اوریجنل سایہ. اس کے آگے جو بڑھا وہ دگنا سے گنا کہتے ہیں، یعنی ڈبل ٹریبل ہو گیا. تو اب اس کے اصلی سائے کو چھوڑ کر کے 2 سائے اور بن گئے، یعنی 6 انچ کی لکڑی کا سایہ 18 انچ کا بن گیا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ 6 انچ کی لکڑی کا سایہ 3 ہو گئے نا، 6 اور اس کے بعد 6 12 اور اس کے بعد 6 18. اب جہاں یہ 18 انچ کی کا سایہ ہو گیا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے، ظہر ختم ہو گئی. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ فقہ ہے. میں یہ اگزامپل کیوں دے رہا ہوں آپ کو سمجھاتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک انہوں نے مسئلہ اخذ کیا کہ سایہ اس لکڑی کا صرف ڈبل ہو جائے، صرف ڈبل ہو جائے، یعنی ایک کو چھوڑ کر کے دوسرا بھی آ گیا، جس کا مطلب کتنا ہوا؟ 12 انچ ہو گیا. 6 انچ کی اس لکڑی کا سایہ کتنا ہو گیا؟ 12 انچ ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں ظہر ختم ہو گئی، عصر شروع ہو گئی. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ شافعی لوگوں کی عصر جلدی شروع ہوتی، جلدی شروع ہوئی، کیونکہ یہ جو اختلافی وقت ہے، اب اس کو ٹائم ٹیبل میں لے کر کے آپ جائیں گے. فار ایگزامپل شروع تو ہوا تھا 1 بجے ٹائم، فار ایگزامپل ظہر کا. اب ختم کے متعلق شروع ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، کتنے بجے شروع ہو رہا ہے؟ سورج ڈھل جانے کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے، زوال کے بعد. اب ختم کہاں ہو رہا ہے، اس پر 2 اماموں کا اختلاف، اور وہ بھی ایک ہی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ملتی ہیں کہ جبرائیل امین آئے، جبرائیل امین علیہ السلام آئے ایک دن، 5 وقت کی نمازیں انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اول وقت میں. اول وقت کا مطلب جب نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے. دوسرے دن وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھے، ہر نماز کے لاسٹ ٹائم پر. تو یہ بتانا تھا کہ ہر نماز کا ٹائم کب سے شروع ہو کر کب ختم ہوتا ہے. یہ 2 حدیثیں. تو اس حدیث میں جو ظہر کا لاسٹ ٹائم بتایا گیا ہے، ظہر کا لاسٹ ٹائم بتایا گیا ہے، اس میں ورڈ یہ آیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے، 2 گنا ہو جائے، ہر چیز کا سایہ 2 گنا بڑھ جائے. تو یہ ایک ہی لفظ آیا حدیث میں. تو امام شافعی نے کہا لکڑی کا ڈائریکٹ 2 ہو جائے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا نہیں، لکڑی کا اوریجنل سایہ چھوڑ کے ڈبل ہو جائے. یہ اسکولز آف تھاٹ، سمجھنے کا انداز الگ الگ. اب اس میں فرق کیا پڑا؟ میں نے لکڑی گاڑ کر کے دیکھا 4 بجے، یعنی 3:30 بجے، آج کے دن کے حساب سے 3:30 بجے 12 انچ ہو جا رہا ہے. تو اس کا مطلب امام شافعی کے نزدیک عصر شروع ہو گئی کتنے بجے؟ 3:30 بجے، یعنی ظہر ختم ہو گئے. لیکن 4 بجے تک 18 انچ کا ہو رہا ہے. ایک ایگزامپل، 4 سوا 4 بجے کے بعد 18 انچ.
تو 4:15 بجے، پونا گھنٹہ اور گزارنے کے بعد امام اعظم کے ہاں عصر شروع ہوئی۔ اب مجھے بتاؤ، یہ 3:30 سے لے کر 4:15 کا جو ٹائم ہے یہ اختلافی ٹائم ہو گیا۔ امام شافعی کے نزدیک وہ عصر کا ٹائم ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ابھی وہ ظہر ہی چل رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے میں دونوں اماموں کو فالو کرتا ہوں، میں دونوں اماموں کو فالو کرتا ہوں، تو وہ کیا کرے گا معلوم ہے؟ 3:30 بجے کے بعد آئے گا، ظہر پڑھ لے گا امام اعظم کے نزدیک، ابھی ظہر چل رہی ہے نا، 4:15 بجے تک ظہر چلے گی، تو امام اعظم کی فقہ پر وہ ظہر پڑھے گا 3:30 کے بعد، 3:35 3:40 پہ ظہر پڑھے گا، اور پھر فوراً کھڑے ہو کر کے عصر بھی شروع کر دے گا کہ نہیں امام شافعی کا وصر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو وہ اپنی طبیعت کو اس میں داخل کرے گا۔ اسی لیے میرے عزیزو، عوام الناس کس کو فالو کریں؟ کس کو فالو کریں؟ آپ کون سے امام کی تقلید کریں گے؟ یہی مسئلہ میں بتانا چاہ رہا تھا۔ علماء اور محدثین اور فقہاء نے فرمایا ہر جگہ کے عوام کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جس فقہ کے علماء ان کے علاقے میں زیادہ ہیں اسی فقہ کو فالو کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کے علاقے میں اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے علماء زیادہ ہوں تو عوام بھی وہی فقہ کو فالو کرے، اس لیے کہ تم ڈائریکٹ مسائل نہیں سمجھ سکو گے۔ اگر کہیں پیچیدگی آئے گی تو پوچھو گے کس سے؟ امام اعظم سے، امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھو گے جا کر؟ نہیں، بلکہ تمہارے دور زمانے میں موجود جو علماء ہیں انہی سے سوال کرو گے۔ آپ اتر پردیش میں رہنے والا کوئی، یو پی میں رہنے والے اکثر علماء، جتنے بھی علماء ہیں وہاں سب حنفی ہیں، سب حنفی ہیں، فقہ حنفی کو ماننے والے۔ وہاں کوئی اٹھا اور کہا کہ نہیں میں آج سے شافعی بن جاتا ہوں، امام شافعی کو فالو کروں، تو اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں کہ نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل وہ امام شافعی کے کہاں سے ڈھونڈ کر کے لائے گا؟ پھر علماء کے پاس اسے جانا پڑے گا۔ تو وہاں جو موجود علماء ہیں وہ فقہ حنفی کے علماء ہیں، تو اسے ایسے فقہ کو فالو کرنا ہوگا جو اس کے علاقے میں، اس کے زمانے میں جس فقہ کے علماء زیادہ ہیں۔ اب کیرلا میں جائیں، کیرلا میں تقریباً سب شافعی ہیں، کوکن کے علاقے میں اکثر شافعی ہیں۔ اب وہاں پر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں مالکی بن کر کے رہوں گا، تو مسائل کس سے پوچھے گا جا کر کے؟ علماء سب شافعی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام الناس ڈائریکٹ یہ چاروں اماموں کو فالو نہیں کرتے، بلکہ اپنے زمانے کے علماء کو فالو کرتے ہیں۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے درمیان کوئی اختلافی مسئلہ آئے تو اہل علم سے رجوع کرو جو تمہارے زمانے میں موجود ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب آگے چلے، آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہو تو شیطان تو تمہیں کسی بھی جگہ لے کر چلا جائے، تم شیطان کے پیچھے لگ جاؤ گے، مگر تھوڑے لوگ۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے میرے عزیزو، سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بار نماز ادا کر رہے ہیں کھلے میدان میں، آسمان کا ایک ٹکڑا جو ہے ان کے اوپر سایہ بن گیا، چھاؤں ان پر ہے، باقی آس پاس سب دھوپ ہے۔ آپ نے نماز ادا کی، کسی اور کے ساتھ ایسا ہو تو وہ سب اپنی اتنی بڑائی ظاہر کر دے کہ میرے ساتھ تو آج بڑی کرامت ہو گئی ہے۔ آسمان کا ٹکڑا صرف سایہ ہی نہیں بنا بلکہ اس سے آواز بھی آنے لگی۔ کیا آواز آنے لگی کہ اے عبد القادر، میں تیرا خدا ہوں، میں نے تیری عبادت کو پسند کیا، میں نے آج سے تجھ پر جتنے حرام تھے سب حلال کر دیا، جو کچھ بھی تیرے لیے حرام تھے ساری چیزیں میں نے حلال کر دیا، تیرے لیے شراب حلال ہو گئی، عورتیں سب حلال ہو گئی۔ یہ اس ابر کے ٹکڑے سے آواز آئی۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فوراً نماز کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آواز میرے رب ذوالجلال کی طرف سے ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ جو چیز میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حرام ہو گئی ہو، عبد القادر کے لیے وہ کیسے حلال ہو سکتی؟
اور قیامت تک کے لیے کوئی حلال نہیں کر سکے گا. یہ جواب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا ہے. یہ جھوٹے 2 نمبر پیر اپنے لیے بہت ساری چیزیں حلال کر لیتے اور وہ کہتے ہمارا معاملہ الگ ہے. تمہارا معاملہ کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ نمازیں معاف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ. پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا نہیں ہم تو کعبے میں پڑھتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے. تو کھانا یوں کیوں کھاتے ہو؟ کھانا یہاں کیوں کھاتے ہو؟ سوتے یہاں کیوں ہو؟ یہ ان کے ایسے پیروں کے لیے جو نماز کعبے میں پڑھنے کی بات کرتے ہیں، مدینے میں پڑھنے کی بات کرتے ہیں، 2 دن کھانا دینا بند کر دو ان کو. کہو حضرت آپ جب نماز کے لیے مکہ جائیں وہیں سے کھجور کھا کے آ جائیں، زمزم پی کر کے آ جائیں، کھانا وہیں کھا کر کے آ جائیں. میرے عزیزوں مجھے ایک بھی ایسی روایت بتا دو کہ ہمارے اتنے بڑے اکابر اولیاء کاملین میں کسی نے نماز قضا کی ہو. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، کبھی ان کی ایک نماز قضا کیا ہے انہوں نے جان بوجھ کر؟ یا اپنے کسی مرید سے کہا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو میں تجھے بخشوا دوں گا، معاف کرا دوں گا؟ مجھے ایک روایت ایسی بتا دو. جب وہ پیران پیر ہو کر، بڑے ولی ہو کر، کبھی انہوں نے ایسا اعلان نہیں کیا، تو پھر یہ حرام حلال سب استعمال کرنے والے 2 نمبر کے جعلی پیر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تو نماز نہ بھی پڑھے تو میں تجھے معاف کرا دوں گا، میں ہوں نا تیرے پیچھے؟ بہت سارے مرید اسی بات میں ہیں، پیر صاحب بخشوا دیں گے. کہاں بخشوائیں گے؟ وہ خود جہنم میں جا رہے ہیں اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے. عزیزان گرامی، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آواز سنتے ہیں تو جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ میرے خدا کی ہو ہی نہیں سکتی، میرے رب کی طرف سے نہیں ہو سکتی یہ چیز. یہ تو ابلیس ہے، شیطان ہی ہے جو مجھے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ بادل کا سایہ جو تھا وہ دھواں بن کے چلا گیا. شیطان اتنا بھی کر سکتا ہے، اندازہ کرو. وہ آسمان پر ابر بن کر کے تمہارے اوپر چھاؤں لا سکتا ہے، اس کا مطلب یہی ہوا نا. وہ ہوا ہو گیا، دھواں ہو کر کے ختم ہو گیا. اور پھر ابلیس لعین سامنے آیا، کہا پہچان لیا تو نے عبد القادر؟ تو بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے تو، اور تیرے علم نے تجھے آج بچا لیا. اگر تو عالم دین نہیں ہوتا تو میں تجھے گمراہ کر دیتا. اب سنو، سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اے ابلیس لعین، تو دوبارہ مجھے گمراہ کرنا چاہ رہا ہے. میرے علم نے نہیں بچایا، اللہ کے فضل نے بچایا. وہی رب تعالیٰ فرماتا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم تو شیطان کے پیچھے لگ جاؤ گے. یہ اللہ کا فضل ہے جو ہمیں بچایا ہوا ہے. اسی لیے میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر میں یہ عرض کیا تھا شروع میں. مفسر شہیر حضرت حکیم الامت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو بیان فرمایا کہ ہم قرآن پڑھنے کے وقت اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تعوذ جس کا مطلب ہوتا ہے نا، میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں. کس سے؟ شیطان مردود سے. ہم ہمیشہ پناہ مانگیں. اور آپ تو یہ سوچتے ہوں گے کہ صرف قرآن پڑھنے کے وقت تعوذ پڑھنا چاہیے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے بہت ساری زندگی میں عملیات بھی بتائے ہیں کہ تعوذ پڑھو. آپ جب آپ کو گناہوں کی خواہش ہونے لگ جائے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں لا پا رہے ہو تو اعوذ باللہ کی کثرت شروع کر دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زیادہ سے زیادہ پڑھنے لگ جاؤ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ تعوذ پڑھتا ہوں. غصے سے بھی بچو گے، بہت ساری ایسی خرافات جو تمہاری نیکیوں کو تباہ کرتی ہیں ان سے بھی بچو گے، کیونکہ یہ سب شیطان کے عملے ہیں. اور جو تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ پڑھا، اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو خود بچا لے مجھ کو، تو خود بچا لے. اس کو انہوں نے ایک مثال سے، مفسر شہیر نے ایک مثال سے یوں بیان کیا. کبھی آپ نے اپنے کسی ساتھی کے بڑے گھر یا وزٹ کیا، کبھی ملاقات کے لیے، یا چلیں کسی ایسے کے گھر جانا تھا جس کے گھر کے چوکھٹ کے باہر کتا بیٹھا رہتا ہے
پالا ہوا ہو یا پھر ایسے ہی روٹی ڈالنے پر بھی پل گیا ہوا ہو. آپ دیکھے ہوں گے، آپ اپنے قریبی عزیز کے گھر جا رہے ہیں اور گھر کے قریب پہنچے ہیں، دروازے کے پاس کتا بیٹھا ہوا ہے، بھونک رہا ہے، آنے نہیں دیتا. آپ نے بچنے کی بہت کوشش کی، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، لیکن کتا بڑا ڈینجر ہے، وہ وہاں بھونکنے لگ جاتا ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ لکڑی بھی اٹھائے، پتھر بھی اٹھائے، لیکن وہ طاقتور تھا، کسی اور جگہ سے حملہ کر دیتا. تو آپ نے آواز لگائی اپنے دوست کو ہی، کہا کہ بھائی باہر آ جاؤ ذرا، تم اپنے کتے کو سنبھالو، مجھے اندر آنے نہیں دے رہا ہے. تو یہ ایک دنیا کی مثال ہے تقریب فہم کے لیے. وہ آیا، کتا اسے جانتا ہے، کتے سے اس نے تم کو الگ کر دیا اور دروازہ کھلا، اندر چلے گئے. تو یہ تو ایک دنیاوی ایک تقریب فہم کے لیے بتایا گیا، بلا تشبیہ بلا تمثیل. اللہ کی بارگاہ میں ہم نہ کوئی مثال دے سکتے نہ کوئی تشبیہ. مفسر شہیر احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان یہ ایک ایسا کتا ہے جو چھوڑا گیا ہے، وہ مردود ہے. اللہ سے اس نے چیلنج کیا اور اس کے راستے پر آنے والوں کے لیے بہکانے کے لیے اس کے راستے پر بیٹھنے کا وعدہ کیا ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور جو اس راستے سے گزرے گا، کبھی اس کے سامنے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، میں آ کر اسے بہکاؤں گا. یہ 8ویں پارے میں آیت ہے. شیطان نے اللہ سے یوں کہا ہے. تو آپ ظاہر سی بات ہے اس کے دربار تک پہنچنے میں یہی کتا حاوی ہو جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے، درمیان میں آتا ہے. کیا کریں ہم اس سے؟ کیسے بچیں؟ تو اسی لیے حکم ہوا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ تم اپنے طریقے سے جتنی بھی کوششیں کرو گے اس سے بچنے کی، یہ کسی نہ کسی راستے سے پھر آ جائے گا. تو ڈائریکٹ اس کے مالک سے کہو جو اس نے اس کو بھی پیدا کیا. اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تیرے بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اس ابلیس سے لعین کے شرارتوں سے تو مجھے بچا لے. اور اللہ جس کی حفاظت پہ آ جائے پھر شیطان کا داؤ اس پر نہیں چل سکے گا. یہی قرآن میں بھی اللہ فرما رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو تم تو شیطان کے پیچھے لگ جاتے. اے میرے عزیزو، یہاں پر یہ فخر کی بھی بات ہے، گرو کی بات ہے کہ آج تم اسلام میں ہو اور اہل سنت و جماعت میں ہو. اللہ نے اپنی اور اپنے حبیب اور محبوبوں کی محبت تمہارے سینے میں رکھا. یا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ فضل کا معاملہ کیا، تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا، ورنہ تم بھی شیطان کے پیچھے لگے رہتے. جو لوگ شیطان کے پیچھے اس کے راستوں پر آج ہیں، اس کا مطلب ہے وہ فضل خدا سے محروم ہیں، رحمت الہی سے محروم ہیں. انہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ملی جو شیطان کے پیچھے لگ گئے. اور جو وہاں سے چھٹکارا حاصل کر کے اس کے دربار میں پہنچ گئے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا فضل انہیں مل گیا، اللہ کی رحمت تمہیں مل گئی. آپ یہ سوچتے ہوں گے نا، بار بار تو یہ ہم نے تقریروں میں سنا ہے، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہوتی کیا ہے؟ یہ اس کو فیل کیسے کریں گے؟ میرے عزیزوں، یہاں مسجد میں بیٹھ کر فیل کرو، محسوس کرو. یہ جو تم اب تک بیٹھے ہوئے ہو یہ اللہ کا فضل ہی ہے جو تمہیں بٹھایا، اس کی رحمت ہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہارے ساتھ وہ فضل اور رحمت کا معاملہ نہ کرے تو تم شیطان کے پیچھے لگ جاؤ، وہ تمہیں یوں بھگا لے جائے گا. اچھا، حدیث میں یہ ملتا ہے ان الشیطان لیجری مجری الدم. شیطان کیسے آتا ہے معلوم ہے؟ تمہارے جسم میں اتنی تیز دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. خون کی بھی رفتار اتنی نہیں ہوگی جتنا شیطان تمہارے جسم میں ہلچل کرتا ہے. اب نماز کے لیے آپ آتے ہیں تب بھی تمہارے درمیان آتا ہے، یہاں تک بھی کوشش کرتا ہے بہکانے. اور جیسے ہم کو ناف پہ ہاتھ باندھنے کا حکم ہے نا، اللہ اکبر کہہ کے ہم ناف پہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں نا، دونوں رکعت باندھتے ہیں. اس کی حکمت میں بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ شیطان ناف کے راستے سے اندر داخل ہو کر کے اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے.
تم اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لو، اللہ اکبر، تحریمہ کا ہاتھ، تاکہ اس کی شرارتیں تمہارے جسم کے اندر نہ جائیں۔ یہ ایک تعویل ہے، علماء اکرام نے اس کی بیان فرمائے، واللہ ورنہ ہاتھ ہم کیوں باندھتے ہیں، کیوں نہیں، اس کی حکمت جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں، میرے نبی نے کیا بس یہ کافی ہے۔ بعض علماء نے حکمتیں بیان کی۔ دوسری بات، صفوں کو پر کرنے کا حکم دیا گیا۔ سوشل ڈسٹینس والے آج اس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، حیرت کی بات ہے آج میرے آقا کے فرامین کو پیچھے ڈال دیا گیا۔ ارے کورونا کی امامت چل رہی ہے، کورونا کی جماعت چل رہی ہے، میرے نبی کی امامت اور میرے نبی کی جماعت کہاں ہے؟ پھر بھی اللہ کا فضل ہے جو ہم بچے ہوئے ہیں۔ سوشل ڈسٹینس کے نام پر ایک اس طرح کا، یہ دنگائی لوگ ہیں، یہ اپنے مطلب کے۔ میں آج یہ کورونا کو صرف اتنا ہی سمجھ رہا ہوں، یہ ہفتہ وصولی والے جس طرح گنڈوں کے پاس ایک کوئی چیز ہوتی تھی، ویسے ہی ان کے پاس، گورنمنٹ کے پاس ایک کورونا نام کی چیز آ گئی ہے۔ بس فرق کچھ بھی نہیں، یہ لیگل گنڈے ہیں، وہ انلیگل گنڈے ہوتے تھے۔ بس یہی، جہاں تمہیں ٹارگٹ کرنا ہو، کورونا ہے، یہ کراؤڈ الاؤڈ نہیں ہے۔ باقی چاہے تم 50,000 کی ریلی کر لو، الیکشن کر لو، سب چلے گا۔ تو یہ وہی ہفتہ وصولی والا جو سسٹم ہوتا تھا، یا پھر یوں سمجھ لیں کہ کچھ لوگ تمہارے گھروں کو اگر ختم کرنا چاہیں تو تمہیں انلیگل بتا بھی سکتے ہیں۔ ایک بار پولیس پکڑ لے تو تمہاری گاڑی میں لائسنس سے لے کر اس کے ٹائر، اس کے پیٹرول، اس کے دھواں، پالیوشن، سب چیزوں کو دکھانا جتنا دکھاتے جاؤ کچھ نہ کچھ ملتا جاتا ہے نا۔ تو جسے ٹارگٹ کرنا ہے 150 کے لیے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی ہے۔ اسی طرح سے کورونا کو آج یوز کیا جا رہا ہے۔ خیر، سوشل ڈسٹینس کی بات آئی، میں یہاں کیوں کہہ رہا تھا، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب امامت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ پیچھے مڑ کر کے صفوں کو دیکھتے اور ارشاد فرماتے، استووا صفوفکم، سووا صفوفکم۔ بہت سارے اماموں نے یہ کہنا بھی چھوڑ دیا، یہ سنت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شروع میں بعض لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نماز پڑھانے سے پہلے کیا بولتے ہیں، اور ہم نے کبھی یہ اس طرح سے نہیں دیکھا، آپ کیوں الگ سے کوئی نئی نماز پڑھا رہے ہیں؟ نہیں میرے عزیز، کچھ بھولی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم سنت مبارکہ تھی، صفوں کو درست کرتے، جب تک صفیں درست نہیں ہوتی نماز قائم نہیں کرتے۔ الگ الگ الفاظ ہیں حدیث پاک میں، تراسو، حضور فرماتے کندھے سے کندھا ملا لو، وسد الخلل، فرماتے کہ خلل بیچ میں جو گیپ ہے اس کو پورا کر دو، تھوڑا سا بھی گیپ مت رکھو۔ نبی فرما رہے ہیں سد الخلل، عربی کا لفظ ہے، آپ دیکھ لیں کہیں پر بھی ڈکشنری میں، جس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے سے بھی گیپ کو پورا کرو۔ اور تم اس نبی کے فرمان کو پلٹ کر کہہ رہے ہو سوشل ڈسٹینس، دور ہو جاؤ، ٹچ نہ کرو ایک دوسرے کو۔ تو شریعت کس کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا وہ حکیم نہیں تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ کسی دوسرے کے کندھے کو ٹچ کرنے سے بیماری آ سکتی ہے معاذ اللہ؟ کیا تم ان سے بھی بڑے حکیم ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ میرے عزیز، جس کو کرنا ہے وہ کرے، جس کو کرنا ہے وہ کرے۔ لیکن جہاں تک میری بات ہے، مجھ سے اگر پوچھو گے، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں۔ میں اگر جماعت میں کھڑا رہوں، مجھ سے اگر کوئی ٹچ نہیں ہونا چاہتا ہے وہ جائے دور، لیکن میں اس کی دعوت ہرگز نہیں دوں گا، اس لیے کہ میرے نبی نے خلل پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب سنو، کیوں خلل پورا کرو؟ یہ گیپ کیوں بھرو؟ یہ گیپ کو کیوں کمپلیٹ کرو؟ کیوں کہا گیا ہے کہ صفوں کے درمیان کوئی جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے جس میں فرمایا، اگر تم نے صف کے درمیان فرجا کہتے ہیں کشادگی رکھی، گیپ رکھا، تو فرمایا گیا کہ اس جگہ شیطان آ جائے گا جو دونوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرے گا۔
ادھر بھی اور ادھر بھی، اور دونوں کی نمازوں کو خراب کرے گا۔ میرے عزیزو، یہ اسلام ہی ہے جو تمہیں کندھے سے کندھا لگانے کا بھی حکم دیتا ہے اور دل سے دل ملانے کا بھی حکم دیتا ہے۔ آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ میرے بغل میں کھڑے ہونے والا کوئی غریب ہے، مجھ سے ٹچ کیسے ہو رہا ہے؟ نہیں، ہم نے اسلام کو دیکھا ہے کہ جہاں صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں ان کے بغل میں بلال حبشی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غلام اور امیر المومنین ایک ساتھ صف میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ اسی لیے مشہور شاعر نے یہ کہا تھا، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آج وہ تاریخ الٹ دی گئی ہے، یہاں بندہ الگ ہو گیا ہے، بندہ نواز الگ۔ بندہ نواز تو کوئی ہوگا بھی نہیں آج، لیکن بس یہ ہے کہ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے کورونا آ جائے گا، اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے کیا کیا حربے وہ اپنا رہے ہیں۔ اچھا، میرے پاس کچھ لوگوں کی ڈیٹیلز ہیں، میں مذاق نہیں کرنا چاہتا، لیکن افسوس ہے مجھے، جو لوگ بہت زیادہ خوفزدہ تھے اس میں، اور سینیٹائزر سے انہوں نے صرف ہاتھ نہیں، میرے خیال سے پورا جسم بھی دھو لیا ہوگا تقریباً، میں مبالغہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن زیادہ سے زیادہ وہ کھانے کے برتنوں کو تک بار بار ہر چیز سے پوچھ کر مسجدوں میں نہیں آئے اور سوشل ڈسٹینس کا بہت خیال رکھا، لیکن میں نے ان کے جنازے بھی پڑھے، آج وہ موجود نہیں، اسی بیماری نے انہیں جکڑ لیا، اسی بیماری میں مر گئے۔ یہ تمام احتیاط بھی ان کو بچا نہیں سکے، نہیں بچا سکے۔ جب یہ معلوم ہی ہے کہ موت و حیات اللہ کے دست قدرت میں ہے، تو مومن کو چاہیے کہ احتیاط کرے، احتیاطی تدبیر رکھے، لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں کہ تمہیں چھوت چھات والے معاملات آ جائیں، چھوت چھات کے یہ سب معاملات آ جائیں۔ باپ اپنے بیٹے کو چھونے سے ڈرے، ماں اپنے بیٹے کو اٹھانے سے ڈرے کہ باہر جا کر کیا آیا فلاں نہ ہو جائے۔ یہ تمام چیزیں آج کی ڈالی ہوئی ہیں، حالانکہ میرے عزیزو یہ ٹاپک میرا چینج نہ ہو جائے۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شیطان تمہیں ہر جگہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم اس کے پیچھے لگ جاؤ، یہاں تک کہ بستر پر تمہارے شیطان آتا ہے، کھانے کے برتن میں شیطان آتا ہے، استنجا خانے میں شیطان رہتا ہے، تمہارے ہر جگہ پر شیطان آ رہا ہے۔ اگر اللہ تمہاری حفاظت نہ کرے، فضل اس کا نہ ہو، تو پھر تم شیطان کے پیچھے لگ جاؤ۔ کھانے میں شامل ہوتا ہے، بستر میں شامل ہوتا ہے، اسی لیے فرمائے گا نا، جب بھی تم بستر بچھاؤ سونے کے لیے اس کو 3 مرتبہ جھاڑو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے بستر پر لیٹو، ورنہ پوری رات شیطان تمہارے ساتھ رہے گا، کھیلے گا، برے برے خیالات لائے گا۔ نفس امارہ جو شرارتیں کرتا ہے، شیطان بستر پر ہوتا ہے، سینے پر سوار ہوتا ہے، گندے وسوسے ڈالتا ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں آپ بیت الخلا میں ٹوائلٹ میں جانے کے وقت بھی آپ کو کیا سکھایا گیا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ شیطانی ہے، خبث اور خبائث۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث شیطانوں سے، مرد ہوں یا عورتیں، دونوں قسم کی وہاں پر ہوتی ہیں۔ عورت جا رہی ہے تو اسے مرد شیطان بہکاتا ہے، مرد اندر جا رہا ہے تو اسے خبیثائیں، عورت جو شیطان ہے اس کی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں۔ ایک صحابی رسول کا تو اس بات میں انتقال ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا، تبھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جو بھی جائے بیت الخلا میں ٹوائلٹ میں پڑھ کر کے جائے، شیطان کہاں نہیں چھوڑے گا تمہیں، ہر جگہ۔ اسی لیے حکم یہ بھی ہے کہ جب تم کھانا کا لقمہ اٹھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لو، ورنہ تمہارے لقمے کے ساتھ شیطان اندر ہوگا، وہ تمہارے کھانے کا جو نور ہے، جو رزق کی برکت ہے، وہ چھین لے گا۔ اور اگر بھول بھی گئے شروع میں بسم اللہ، تب بھی میرے آقا نے فرمایا جس وقت یاد آئے، آخری لقمہ بھی تمہارا اگر بچہ ہو تو بسم اللہ پڑھ لو، بسم اللہ فی اولی و آخری پڑھ لینا، یہ بسم اللہ بتائے گا، بسم اللہ فی اولی و آخری۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شروع سے وہ شامل تھا وہ سب الٹ دے گا، وہ سب الٹ دے گا، اس کو نفع کچھ نہیں ہوگا تمہارے کھانے سے۔ تو تمہیں تو بچایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر، تو اس سے اندازہ کرو کہ شیطان سے تمہاری جنگ کہاں کہاں ہے۔ اگر اللہ کا فضل تمہارے ساتھ نہ ہو تو پھر شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اب بھی ہمارے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے ہیں کہ شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، اسی وجہ سے وہ دربار الہی کو چھوڑ کر اس کی پیروکاری میں لگ جاتے ہیں۔ ابلیس لعین انہیں اذان سے دور لے کر کے چلا گیا۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ رات بھر جاگتے رہے، اذان کی آواز قریب آئی کہ سونے کے لیے چلے گئے، کیونکہ یہ شیطان بھاگتا ہے اذان کی آواز سن کر، وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ ایسا جو اذان کو منہ پھیر کر کے جو بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو وہ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو گئے۔ اللہ کا اگر فضل ان کے ساتھ ہوتا تو اس کے ساتھ نہ جاتے بلکہ اللہ کے گھر آتے۔ اس کا دوسرا ایک رخ یہ بھی یاد رکھ لیں، اللہ کا فضل ان کے ساتھ نہیں ہے اور اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہیں، اس کی وجہ سے دور ہو گئے۔ اور یہ بھی دیکھنے کو ملا بہت دور سے کچھ لوگ آ گئے اور قریب میں رہنے والے اندر نہیں آ سکے، قریب میں رہنے والے نہیں آ سکے۔ مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا آدمی اندر داخل نہیں ہو سکا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے وہ محروم، اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور رکھا ہے۔ یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ اور کچھ بہت دور سے چل کر کے آیا، اس لیے کہ اللہ کا فضل اس کے ساتھ تھا جو اسے یہاں تک پہنچایا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے مسجد میں آنے کے وقت، مسجد میں جانے کے وقت بھی یہی سوال کرنے کا حکم دیا گیا نا۔ جب مسجد سے باہر جاتے ہیں تو آپ اللہ سے کیا سوال کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا اور تیری رحمت کا، کیونکہ اب باہر جانے کے بعد پھر ڈینجرس سچویشن شروع ہوتی ہے کہ شیطان ہر قدم پر میرے ساتھ آئے گا۔ یہی دو چیزوں کا ذکر اس آیت میں بھی آیا ہے، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ اگر تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم شیطان کے پیچھے پیچھے چلو گے۔ اور ہم کو مسجد سے نکلنے کے وقت دعا بھی کیا سکھائی گئی؟ یہی مانگو کہ اللہ میں تیرا فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، باہر بھی جاؤں تو اپنا فضل میرے ساتھ رکھ۔ اور جس کی یہ دعا قبول ہو گئی انشاءاللہ العزیز وہ موت تک شیطان کے حربوں سے محفوظ رہے گا۔ میرے عزیزو، بچوں کو تک شیطان مارتا ہے، یہ بھی حدیث پاک۔ مغرب کا وقت ہو جائے تو بچوں کو اندر لے لو، حدیث رسول ہے۔ اس لیے کہ شیطان اپنی پوری فوج کو لے کر کے نکلتا ہے، اور جو بچے قریب آتے جاتے ہیں ان کو اسے تھپڑ لگاتے ہوئے چلا جاتا ہے، یعنی ہاتھ مارتے ہوئے جاتا ہے۔ اور جس بچے کو وہ ہاتھ مارتا ہے، چاہے وہ سر پہ مارے، جسم پر مارے، اس کو دو اثرات شروع ہوتے ہیں۔ ایک یا تو ضدی پن یا پھر شرارت شروع کر دیتا ہے۔ شرارت وہ بھی آؤٹ آف لیول، بعض بچوں کی شرارت ہو جاتی ہے لیول سے بڑھ کر، چھوٹی موٹی شرارتیں تو سب کی ہوتی ہیں، ضدی پن آتا ہے، شرارتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ یا پھر تھوڑا سا بچہ سمجھدار ہے تو اس کے ذہن میں خرافات آ جاتی ہیں، جو بڑے لوگ نہیں کرتے وہ بچہ کرنے لگ جاتا ہے، غلیظ حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ شیطان کا مس ہے، یعنی اس کا تماچا ہے یا اس کا جھاپڑ سمجھ لو، تھپڑ سمجھ لو جو لگ جاتا ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا مغرب سے پہلے بچوں کو اپنے گھروں میں لے لو۔ ہمارے محلوں میں تو مغرب کے بعد بچوں کو باہر نکالتے ہیں۔ انگلینڈ میں آج بھی، انگلینڈ برطانیہ میں آج بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو نابالغ بچے ہیں وہ مغرب کے بعد باہر نہ دکھائی دیں۔ جرائم پر کنٹرول کرنے کے لیے رات سے پہلے بچوں کو اندر لینے کا آرڈر دیا گیا۔ چند سال پہلے کی ایک خبر میں نے پڑھی تھی۔ میرے عزیزو، بچوں کو یہاں پر بہکاتا ہے، جوانوں کو الگ، بوڑھوں کو بھی الگ، یہاں تک کہ موت کے منہ میں جا رہے ہوتے اس وقت تک بھی بہکاتا ہے۔ اس وقت بھی جب تم موت کے منہ میں جا چکے ہو، قریب ہے کہ روح نکلنے والی ہے، تب بھی وہ سرانے کے پاس کھڑا رہتا ہے اور ہاتھ میں میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی لے کر کھڑا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تیری ساری تکلیف دور ہو جائے گی، سارا تیرا یہ جو نزع کا معاملہ ہے ختم ہو جائے گا، بس ایک بار میری بات سن لے۔
جس خدا کی تو عبادت کرتا تھا وہ جھوٹا ہے اور میں سچا ہوں، معاذ اللہ۔ دیکھ تجھے وہ آج تکلیف میں چھوڑ دیا اور تیری طرف وہ دیکھتا بھی نہیں، میں تو تیرے پاس پانی لے کر کے آیا ہوں، ٹھنڈی ہوائیں چلاؤں گا۔ جو کمزور ایمان والا ہے وہ پانی کی آس میں اگر اس کو کہہ دے کہ تو ہی سچا ہے، تو جیسے ہی وہ کہے گا وہ شیطان پیالہ پٹک دے گا اور اس کی روح نکل چکی ہوگی، کفر پر موت ہو گئی۔ پوری زندگی عبادت کرتا رہا لیکن موت سے تھوڑی دیر پہلے شیطان نے اس کو کافر بنا دیا۔ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پلائے گا، وہ جھوٹا پانی ہوتا ہے، پانی ہوتا ہی نہیں، شعبدہ بازی، دکھائی کچھ اور دیتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ میرے عزیزو، ہماری جنگ تو موت کے منہ میں جانے تک شیطان کے ساتھ ہے، اور آپ اتنے ہلکے میں لے کر کے اگر اس کو آسان زندگی گزارنے لگیں تو سمجھ لو کہ پھر خاتمہ کیسا ہوگا، خاتمہ کیسا ہوگا۔ اسی لیے ڈرتے رہو اور اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا سوال ضرور کرو کہ اے اللہ میں تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اور اللہ نے جب یہ فرما دیا تو حق بات ہے، اللہ خود فرما رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو شیطان تمہیں لے جا چکا ہوتا، شیطان کے پیچھے تم لگ چکے ہوتے۔ اے اللہ جس طرح آج تک تو نے ہم پر فضل کیا ہے، دین اسلام پر قائم رکھا ہے، اہل سنت و جماعت پر رکھا ہے، تیرے حبیب کا اور تیرے محبوبوں کا سچا ہمیں معتقد بنایا ہے، ان کی محبت رکھا ہے، قرآن کی عظمت ہمارے سینوں میں بٹھائی ہے، قرآن کا احترام تو نے آج ہمیں دیا ہے، تو یہ سب تیرا فضل ہے مولا۔ اب بقیہ زندگی میں ہم صرف سوال یہ کرتے ہیں کہ جس طرح تو نے حق دین پر ہمیں رکھا ہے، قبر میں جانے تک ہم سب کو حق دین پر قائم رکھ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے خدا ہمارے دلوں کو ہمیشہ تو اپنے دین پر قائم رکھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔